السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اپنا روحانی مشاہدہ، علمی مشاہدہ جس شخصیت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں شرجیل انعام میمن صاحب۔ میرا ان تجزیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شخص دو راہے پہ کسی منزل پہ موجود ہو اور راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اسے سمجھ میں آ جائے۔ میری کوشش یہی ہے کہ اپنے علم کی روشنی میں، اپنے مشاہدات کی روشنی میں صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ شرجیل میمن صاحب کے مشاہدے میں جو پہلا مجھے وقت نظر آتا ہے قریب میں، وہ 2002 میں ہے۔ 2002 سے ان کے معاملات میں کچھ ایسے لوگ شامل ہوئے کہ جو ان کو کافی سپورٹ کر سکتے تھے اور کرنے والے تھے۔ اس درمیان ان کے کاموں میں ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ شامل تھے جو ان کے دنیاوی کاموں میں، پروفیشنل لائف میں ان کے لیے مددگار بن سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن سے انہیں کافی سبق اور سمجھ آنی تھی، یعنی انہیں ان سے اچھا تجربہ ہونا تھا۔ 2006 سے پہلے کافی حلقہ ان کا ایسا بن چکا تھا کہ جو کاروباری معاملات میں اور سیاسی معاملات میں ان کے لیے کافی معاون ثابت ہوتا۔ لیکن 2006 سے 6 ماہ قبل کچھ ایسے لوگ ان کے ساتھ بھی شامل ہوئے جو صرف ان کے اپنے مفاد کے لیے جڑ چکے تھے۔ واضح رہے کہ یہاں میں باتیں صرف اشاریاتی نوعیت پہ کر رہا ہوں، کسی شخص کا نام یا کوئی واضح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جنرل ڈسکشن ہے۔ اگر انفرادی حیثیت میں کوئی مجھ سے بات کرے تو میں اس میں واضح طور سے چیزیں بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد 2007 سے 2009 کے درمیان میں شرجیل صاحب کو کافی اچھی سپورٹ ملنی تھی، بہت اچھے حلقوں کی طرف سے، طاقتور لوگوں کی طرف سے، سیاسی غیر سیاسی دوستوں کی طرف سے۔ اس درمیان میں ان کو کچھ صحت کے مسائل بھی آئے جس کی وجہ بہت زیادہ تھکاوٹ والے معاملات تھے۔ ان کے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہیں جو کافی ان سے جیلسی کا ایلیمنٹ، حسد کا ایلیمنٹ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ 2009 اور 10 کے درمیان میں ان کی صحت پہ کچھ اثرات کی وجہ سے، جو کسی وجہ سے ہوئے تھے، ان پر ایک دباؤ کی کیفیت آئی تھی جو اثر سے رات 11 بجے تک رہتی تھی۔ کیونکہ کافی لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، کافی لوگ حمایت میں بھی ہوتے ہیں، تو جو ظاہری بات ہے مخالفین ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرجیل صاحب کی ایک بات بہت بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو، سچائی کو پوری شدت سے بیان کر سکتے ہیں اور اس پر قائم بھی رہ سکتے ہیں، اور قائم رہنے پہ آئیں تو۔ ایک شخصیت کا ان کا منفی پہلو ہے جس پر انہیں قابو پانا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کئی باتوں کو یہ قبل از وقت واضح کر دیتے ہیں، ڈسکلوز کر دیتے ہیں۔ اس کا انہیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ 2013 میں کئی ایسے معاملات تھے کہ جو بظاہر اور ان کے حساب سے ایسے نہیں تھے کہ جس میں یہ غلط تھے، لیکن ان پر ان چیزوں کی برائی آئی، جبکہ وہ ان چیزوں میں غلط اتنے زیادہ نہیں تھے۔ شرجیل صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف محافل میں جب بیٹھیں یا بات چیت میں بیٹھیں تو کم گوئی کا مظاہرہ کریں، یہ ان کو کافی فائدہ دے گا۔ یہاں میں کسی سیاسی نقطۂ نظر سے باتیں نہیں کر رہا، ایک شخصی نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ 2014 شرجیل میمن صاحب کے لیے مناسب سال تھا، لیکن اس میں ان کے ارد گرد جو ان کی ٹیم بن چکی تھی وہ کافی بہتر تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ان کی نظر میں آ چکے تھے جو ان کے خیال میں ان کے لیے مناسب نہیں تھے۔ 2019 میں ان کے سیاسی مخالفین اور کچھ اور ان کے ارد گرد مخالفین ایکٹیو ہوئے اور ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اصل میں کچھ روحانی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اگر انسان نماز روزے کا پابند ہو اور کوشش کرے کہ حقوق اللہ پورے کرتا رہے تو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ شرجیل صاحب کا شعور بہتر ہے،
صرف انہیں اپنے آپ کو کوشش کر کے بہتر اور اچھا اور اچھے سے اچھا معاملات کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ جہاں جہاں انہوں نے کوشش کی ہے اپنے اچھائی کے کاموں کو بڑھانے کی، وہ مزید انہیں کرنے ہوں گے۔ ان کا ایک مسئلہ کافی پرانا رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ دوست نما جمع ہو جاتے ہیں جو ان سے صرف اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں۔ یہی ان کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں یا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ شرجیل صاحب کا شعور بہت بہتر ہے، اب وہ سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو اور بچ بھی جاتے ہیں۔ 2023 میں ان کے لیے کچھ معاملات مسئلے مسائل آئے جو کہ تقریباً مارچ سے جون کے درمیان تھے۔ 2024 فروری کے بعد سے لے کر اگست تک ان کے لیے بہتر رہا۔ اب انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں۔ 2027 میں ان کی صحت پہ دباؤ آ رہا ہے، اس طرف انہیں توجہ دینی ہوگی۔ موجودہ سال جو اس وقت 2025 چل رہا ہے، اس میں ان کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہوں گے، بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان میں سے اکثریت بہت زیادہ ان کے ساتھ اپنے غرض اور مفاد کے تحت ہوگی۔ وہ انہیں ایسا ماحول دینے کی کوشش کریں گے جس میں ان کی روٹین، ان کے معاملات کو، ان کی اچھائیوں کو جو ان میں موجود ہیں، ان کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان میں اچھائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس سال میں یہ کافی ایکٹیو رہیں گے کام کے معاملات میں، اور کافی ارد گرد ان کے لیے اچھے سیاسی مواقع بھی موجود ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو بہتر سے بہتر مختصر وقت میں بیان کر سکوں کروں، اور کوشش کریں، شرجیل صاحب بھی، ویسے تو ہر مسلمان کوشش کرے کہ نماز، روزے اور بنیادی اسلامی ارکان کی پیروی کرے اور ادا کرے۔ کوئی بھی اگر اپنے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہو یا مشاہدہ چاہتا ہو تو وہ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ جن کے نام پہ ویڈیو بناتا ہوں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ چاہیں تو معلومات مزید کوئی باتیں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔